بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹس السلام علیکم. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. تو حاضر ہے پاک 522 کے شارٹ لیکچر نمبر 27 کے ساتھ. 26 لیکچر اس کے اپلوڈ کر چکے ہیں اور 16 سے لے کر 26 تک کے جو نوٹس ہیں وہ ہم نے لیکچر نمبر 26 کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک ڈال دیا. وہاں سے جا کے نوٹس کو وزٹ کر سکتے ہیں, ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو لازمی سبسکرائب کریں, اور اگر آپ کو ہمارے ویڈیو لیکچر پسند آ رہے ہیں تو دوستوں میں ضرور شیئر کریں, ویڈیوز کو لائک کریں, اور کوئی مسئلہ پریشانی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا لیکچر کا ٹاپک ہے ایگزیکیوٹو پاور اینڈ کانسٹیٹیوشنل انجینئرنگ. اس میں ہم کچھ جو ترامیم ہے, 8th امینڈمنٹ, 8ویں ترمیم, 13ویں ترمیم اور 17ویں جو ترمیم ہے ہمارے آئین میں ہوئی تھی, وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اسٹڈی کریں گے. تو تھوڑا سا انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں کہ 1973 کانسٹیٹیوشن اسٹیبلشڈ پاکستان ایز اے پارلیمنٹری ڈیموکریسی ویئر دا پرائم منسٹر ہولڈ ایگزیکیوٹو پاور اینڈ دا پریزیڈنٹ پرفارم مینلی سرمونیل ڈیوٹیز. تو جو 1973 کا آئین ہے اس نے پاکستان کو پارلیمانی جمہوری نظام دیا, یعنی اس میں جو نظام تھا حکومت کا وہ پارلیمانی تھا اور جمہوری تھا, جس میں جو وزیر اعظم تھا اس کے پاس اصل پاور ہوتی تھی, اصل پاور ہے اس کے پاس, اور جو صدر ہے وہ صرف برائے نام جو سرمونیل یعنی کہ کوئی موقعوں پہ جو موقع پہ کسی پہ فرائض جو سر انجام دینے ہوتے ہیں وہ کرتا ہے, صرف برائے نام جو ہوتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں. However, through the 8th, 13th and 17th constitutional amendments, this balance of power changed several times. لیکن جو آئین ہے اس میں بہت ساری ترامیم کی گئیں, جن میں 8ویں, 13ویں اور 17ویں ترامیم شامل ہیں, جو کہ پاور کا جو توازن ہے, طاقت کا جو توازن ہے اس کو کافی دفعہ چینج کر چکی ہے. These amendments shifted authority between the president and the prime minister and had a major impact on Pakistan's democratic system. یہ جو ترامیم ہے انہوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے جو پاور ہے یا اتھارٹی ہے وہ صدر اور وزیر اعظم کے درمیان جو ہے شفٹ کی ہے, اور پاکستان کا جو جمہوری نظام ہے اس پر بہت زیادہ بڑا اثر ڈالا ہے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ایگزیکیوٹو پاور انڈر دا 1973 کانسٹیٹیوشن. The original 1973 constitution gave real executive authority to the prime minister and its cabinet. تو جو اصل جو 1973 کا آئین ہے وہ اصل جو آئین ہے اس نے جو سب سے بڑی اتھارٹی ہے اس میں جو ہے وہ پرائم منسٹر یعنی وزیر اعظم اور اس کی کابینہ ہے, who were responsible to parliament, جو کہ پارلیمنٹ کے لیے ذمہ دار ہے یعنی پارلیمنٹ کو جواب دے ہیں. The president acted only as the constitutional head of state without significant executive powers. تو جو صدر ہے وہ صرف ایک سربراہ کے طور پر, آئینی سربراہ کے طور پر, ریاست کے آئینی سربراہ کے طور پر کام کرتا ہے, باقی اس کے پاس کوئی نمایاں پاور نہیں ہے. This system aimed to prevent dictatorship and strengthened democracy by ensuring that the elected government remained accountable to the parliament. تو یہ جو سسٹم ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ آمریت یعنی کہ جو ڈکٹیٹرشپ ہے اس کو ختم کیا جائے, اور ڈیموکریسی یعنی جمہوریت کو مضبوط کیا جائے, اور وہی لوگ حکومت کریں جو کہ الیکشن کے ذریعے سلیکٹ ہو کے آئے ہیں, اور وہ احتساب کے لیے موجود رہیں پارلیمنٹ کو, یعنی وہ پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہونے چاہیے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے کانسٹیٹیوشنل انجینئرنگ. Constitutional engineering means changing the constitution to achieve political goals instead of serving the country's long-term interests. تو جو کانسٹیٹیوشنل انجینئرنگ ہے, جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ اس میں کانسٹیٹیوشن میں آئین میں کوئی چینجنگ کی بات ہو رہی ہے, اس میں کوئی چیزیں نئی لانے کی یا ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو اس کا انجینئرنگ کا مطلب یہی ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں وہ چینجنگ کی جاتی ہیں جو کہ سیاسی گول جو ہوتے ہیں, سیاسی مقاصد جو ہوتے ہیں ان کو حاصل کیا جاتا ہے, انسٹیڈ آف سرونگ دا کنٹریز لانگ ٹرم انٹرسٹ, اور اس کی بجائے جو ہے وہ جو ملک کے دیر پا جو مفادات ہیں ان کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے, یعنی ان کی خدمت کو پیچھے چھوڑ کر جو سیاسی مقاصد ہیں وہ حاصل کیے جاتے ہیں. کیوں کیے جاتے ہیں؟ چینج دا کانسٹیٹیوشن, یعنی کہ کانسٹیٹیوشن میں چینج کر کے. ان پاکستان بوتھ ملٹری اینڈ سویلین گورنمنٹس ہیو یوزڈ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ٹو انکریز دیئر اون پاورز. پاکستان میں جو ملٹری ہے یعنی فوج ہے, اور جو سویلین گورنمنٹ ہے یعنی کہ جو گورنمنٹ ہماری ہوتی ہے جس طرح کہ ابھی نون لیگ کی گورنمنٹ ہے, تو اس نے بہت ساری آئین میں ترامیم کی ہیں اپنی پاورز کو بڑھانے کے لیے, اور جو ان کے اپوننٹس ہیں یعنی ان کے جو مخالف ہیں ان کو کمزور کرنے کے لیے, اور لیگلائز کنٹراورشل ایکشنز, اور ایسے کنٹراورشل ایکشن اور ایسے کام جو کہ جن پہ کنٹراورسی ہے, جن پہ
کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کو اعتراض ہے ان کو لیگل کرنے کے لیے بھی آئین میں چینجنگ کی جاتی ہے. دس پریکٹس آفن کریٹڈ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اینڈ ویکن ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز. یہ جو کام ہے یہ جو سیاسی متوازن ہے اس کو جو ہے وہ ڈسٹرب کرتا ہے اور جو جمہوری ادارے ہیں ان کو کمزور کرتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ 8ویں ترمیم کیا تھی جو آئین میں کی گئی 1985 میں کی گئی تھی 8ویں ترمیم. آفٹر جنرل ضیاء الحق ٹک پاور تھرو اے ملٹری کوپ. جب جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا, ہی انٹروڈیوس دا 8th امینڈمنٹ ان 1985. اس نے 8ویں ترمیم کو متعارف کرایا 1985 میں. Its main purpose was to keep real executive power in the hands of the president while giving the appearance of democratic rule. اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ جو اصل اتھارٹی ہے, اصل پاور ہے, وہ صدر کے ہاتھ میں رہے, کیونکہ وہ خود صدر بنا تھا. اور کوشش ساتھ یہ بھی کی گئی کہ ملک کو جو ریاست ہے اس کو جمہوری قانون یا جمہوری کردار کا مظاہرہ کیا جائے, یعنی ظاہری طور پر اس کو جمہوری دکھایا جائے لیکن جو اصل پاور ہے وہ صدر کے پاس رہے. دس امینڈمنٹ چینج پاکستان فرام اے پیورلی پارلیمانی سسٹم ٹو اے قاصی پریزیڈنٹل سسٹم. تو اس امینڈمنٹ نے, اس ترمیم نے جو ہے پاکستان کو جو پیور پارلیمانی نظام تھا, جو خالصتاً جس میں پارلیمانی سسٹم تھا, اس نے اس کو پریزیڈنٹ یعنی صدارتی نظام میں چینج کر دیا. گریٹلی انکریزنگ دا پریزیڈنٹ اتھارٹی, جس میں جو ہے وہ صدر کے پاس بہت زیادہ اتھارٹی آ گئی. نیکسٹ ہمارے پاس ہے پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر اینڈ 1985 الیکشنز. اس کو پی سی او بھی بولتے ہیں. بیفور دا امینڈمنٹ جنرل ضیاء انٹروڈیوس دا پی سی او پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر. تو امینڈمنٹ یعنی ترمیم سے پہلے جنرل ضیاء نے اس چیز کو متعارف کروایا تھا پی سی او کو, وچ ریڈیوس جوڈیشل انڈیپینڈنس, جس کے ذریعے اس نے کیا کیا کہ عدلیہ کا جو نظام تھا اس کی پاور کو ریڈیوس کر دیا, کم کر دیا. دا 1985 الیکشنز ور ہیلڈ آن اے نان پارٹی بیسز. اور جو 1985 کے الیکشن تھے اس میں کسی بھی پارٹی نے حصہ لیا, کوئی نہیں حصہ لیا, ٹھیک ہے. اینڈ مینی بلیو دا پارلیمنٹ فارمڈ آفٹر دیز الیکشن واز انڈر ملٹری انفلوئنس. اور بہت سے لوگوں کو یقین تھا کہ اس کے بعد جو پارلیمنٹ بنے گی وہ زیادہ تر اس پر فوج کا اثر ہوگا, فوج کا انفلوئنس ہوگا. ایز اے ریزلٹ دا 8th امینڈمنٹ واز کنسیڈرڈ اے پروڈکٹ آف اے کنٹرولڈ پولیٹیکل پروسیس ریدر دین ٹرو ڈیموکریسی. تو اس کے نتیجے میں جو 8ویں ترمیم تھی اس کو ایک پروڈکٹ کنسیڈر کیا گیا, پروڈکٹ آف اے کنٹرولڈ پولیٹیکل پروسیس, ٹھیک ہے. یعنی کہ اس نے اس چیز کو چھپانے کی کوشش کی. یہ جو 8ویں ترمیم ہے یعنی الیکشن کروا کے اس نے یہ چیز شو کروائی کہ یہ ایک پولیٹیکلی پروسیس ہے, لیکن اس چیز نے کس چیز کو ختم کر دیا, اس نے ٹرو ڈیموکریسی کو ختم کر دیا. نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں آرٹیکل 58(2)(b). دا موسٹ امپورٹنٹ فیچر آف دا 8th امینڈمنٹ واز آرٹیکل 58(2)(b). جو اس کا نمایاں خصوصیت تھی وہ آرٹیکل 58(2)(b) تھا. It gave the president the power to dissolve the National Assembly and dismiss the Prime Minister whenever he believed the government was not functioning according to the Constitution. اس میں صدر کو یہ پاور دے دی گئی تھی کہ وہ قومی اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتا ہے, ختم کر سکتا ہے, توڑ سکتا ہے, اور پرائم منسٹر یعنی وزیر اعظم کو بھی برخاست کر سکتا ہے, ڈسمس کر سکتا ہے, اگر وہ یہ چیز اس چیز پہ اس کا یقین ہو کہ جو گورنمنٹ ہے وہ آئین کے مطابق کام نہیں کر رہی, تو پریزیڈنٹ یہ کام کر سکتا ہے. The president could use this power without prior approval from parliament or the courts, making the office of the president extremely powerful. تو جو صدر تھا وہ یہ تمام پاور جو ہیں وہ پارلیمنٹ یا کسی عدالت کو بتائے بغیر استعمال کر سکتا تھا, اور جو آفس ہے پریزیڈنٹ کا یعنی صدر کا دفتر ہے اس کو اس نے مزید پاورفل بنا لیا. پریکٹیکل ایفیکٹس آف آرٹیکل 58(2)(b). یعنی اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے عملی طور پر جو اثرات تھے وہ دیکھتے ہیں اس آرٹیکل کے. بٹوین 1988 اینڈ 1996 آرٹیکل 58(2)(b) واز یوزڈ 4 times ٹو ڈسمس الیکٹڈ گورنمنٹس. تو یہ جو آرٹیکل تھا 1988 اور 1996 کے درمیان 4 دفعہ استعمال کر کے جو الیکٹڈ گورنمنٹ تھی, جو کہ گورنمنٹ الیکشن کے ذریعے آئی تھی, اس کو ڈسمس کیا گیا. ایز اے ریزلٹ نو الیکٹڈ گورنمنٹ کمپلیٹڈ اٹس فل 5-year term ڈیورنگ دس پیریڈ. تو اس دورانیے میں 1988 سے لے کر 1996 تک کوئی بھی ایسی الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں تھی جس نے اپنے 5 سال پورے کیے ہوں. دس کریٹڈ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ویکن ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن. تو اس وجہ سے جو سیاست تھی اس میں انسٹیبلٹی آ گئی, یعنی اس میں جو توازن تھا وہ ختم ہو گیا, اور جو جمہوری ادارے تھے وہ کمزور ہو گئے,
اور جو ڈسکریج لانگ ٹرم پلاننگ، تو ظاہری بات ہے جب کسی حکومت کو آپ 2 یا 3 سال بعد ختم کر دیں تو وہ جو لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو گئی، اس کی بھی حوصلہ افزائی نہ ہو سکی. اینڈ ریڈیوسڈ پبلک کانفیڈنس ان دا پولیٹیکل سسٹم، اور جو لوگوں کا اعتماد تھا سیاسی نظام پر وہ بھی ختم ہوتا جا رہا تھا. نیکسٹ ہمارے پاس ہے دا 13th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ 1997. تو یہ اب 13ویں ترمیم ہے جو 1997 میں کی گئی تھی. آفٹر وننگ اے 2/3 میجورٹی ان 1997، اور جب نواز شریف انٹروڈیوس دا 13th امینڈمنٹ، نواز شریف نے 13ویں ترمیم کو انٹروڈیوس کروایا تھا جب اس نے 2/3 اکثریت سے 1997 میں جیت حاصل کی تھی. دس امینڈمنٹ کمپلیٹلی ریمووڈ آرٹیکل 58(2)B. یہ جو امینڈمنٹ تھی اس نے بالکل کمپلیٹلی یہ جو آرٹیکل 58(2)B تھا اس کو ختم کر دیا. اینڈ ریسٹورڈ پاکستان اوریجنل پارلیمانی سسٹم، اور اس نے پاکستان کا جو اصل پارلیمانی نظام تھا اس کو دوبارہ ریسٹور کیا، دوبارہ اس کو فعال کیا. دا پریزیڈنٹ ریٹرن ٹو اے سیریمونیل رول، جو صدر تھا وہ ایک سربراہ کے برائے نام جو سربراہ ہوتا ہے وہ رول ادا کرنے لگا، اور اصل جو اتھارٹی تھی وہ کس کے ہاتھ میں چلی گئی؟ پرائم منسٹر اور پارلیمنٹ کے پاس. دس امینڈمنٹ واز وائڈلی ویلکمڈ ایز اے میجر اسٹیپ ٹورڈ اسٹرینتھنڈ ڈیموکریسی. تو یہ جو ترمیم تھی اس کو بہت زیادہ خوش دلی سے ویلکم کیا گیا، کیونکہ یہ چیز جو تھی وہ جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے بہت ضروری تھی. نیکسٹ ہمارے پاس ہے دا 17th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ 2003. یہ 17ویں ترمیم جو ہے وہ 2003 میں پیش کی گئی تھی. فالوئنگ جنرل پرویز مشرف ملٹری ٹیک اوور ان 1999. جو پرویز مشرف تھا اس نے 1999 میں ملٹری ٹیک اوور یعنی مارشل لا لگایا. دا 17th امینڈمنٹ واز پاسڈ ان 2003، اور جو 17ویں ترمیم تھی وہ 2003 میں پاس ہوئی. اٹ ریسٹورڈ آرٹیکل 58(2)B، اور اس نے دوبارہ وہ آرٹیکل 58(2)B جو تھا جنرل ضیاء والا وہ دوبارہ اس کو فعال کر دیا، ریسٹور کر دیا، اور اصل پاور جو تھی وہ پریزیڈنٹ کے پاس چلی گئی، اور وہ نیشنل اسمبلی یعنی قومی اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتا تھا، توڑ سکتا تھا. اٹ آلسو ویلیڈیٹڈ مشرف's کانسٹیٹیوشنل چینجز اینڈ اسٹرینتھنڈ پریزیڈینشیل پاورز. اس چیز نے مزید جو مشرف کی کانسٹیٹیوشنل چینجز تھی اس کو ویلیڈیٹ کیا، اور پریزیڈینشیل جو صدارتی طاقتیں تھیں اس کو مزید مضبوط کیا. میکنگ دا پریزیڈنٹ ڈومیننٹ ایگزیکیوٹو اتھارٹی ونس مور، اور جو صدر تھا اس کو ایک دفعہ پھر جو اصل پاور تھی وہ صدر کے پاس چلی گئی. امپیکٹ آن ڈیموکریٹک گورننس. دا ریپیٹڈ انٹروڈکشن، ریموول اینڈ ریسٹوریشن آف آرٹیکل 58(2)B کازڈ کنٹینیوس پولیٹیکل انسرٹینٹی. تو جب بار بار اس کو آرٹیکل 58(2)B جو تھا وہ کبھی لے کے آتے تھے کبھی اس کو ختم کر دیتے تھے، تو اس وجہ سے جو سیاسی سرگرمیاں تھیں، سیاسی جو انسرٹینٹی تھی وہ بہت زیادہ ہو گئی، یعنی سیاسی غیر یقینی جو تھی وہ بہت زیادہ ہو گئی. گورنمنٹس ریمینڈ انڈر دا کانسٹنٹ تھریٹ آف ڈسمسل. تو جو بھی گورنمنٹ آتی تھی وہ اس چیز کا اسے ڈر ہوتا تھا کہ اس کو برخاست کر دیا جائے گا. میکنگ لانگ ٹرم پالیسی میکنگ ڈیفیکلٹ، اس لیے وہ جو لمبے ٹائم والی جو ترقی کی پالیسی ہوتی تھی ملک کے لیے وہ نہیں بناتی تھی. دس انسٹیبلٹی ویکن ڈیموکریسی. یہ جو غیر متوازی جو چیز تھی اس نے ڈیموکریسی جمہوریت کو کمزور کیا. ڈسکرج انویسٹمنٹ، اور جو تجارت میں انویسٹمنٹ ہوتی تھی دوسرے ممالک سے اور دوسرے جو امیر لوگ کرتے تھے اس کو بھی کم کیا. ریڈیوسڈ ایڈمنسٹریٹو ایفیشنسی، اور جو انتظامیہ کی ایفیشنسی تھی اس کو بھی کم کیا. اینڈ افیکٹڈ دا ڈلیوری آف پبلک سروسز سچ ایز ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ. اور جتنی بھی جو لوگوں کی خدمات تھی جن میں تعلیم ہے، صحت ہے اور معاشی ترقی، وہ ساری اس سے متاثر ہوئی تھی. دا 18th امینڈمنٹ فائنل سلوشن. اب اس سب چیزوں کا جو آخری حل تھا وہ 18ویں ترمیم تھا، یہ فائنل سلوشن تھا. 2010 میں جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پرماننٹلی ریمووڈ آرٹیکل 58(2)B ود دا سپورٹ آف آل میجر پولیٹیکل پارٹیز. تو 2010 میں جو 18ویں ترمیم آئی تھی اس نے آرٹیکل 58(2)B کو پرماننٹلی یعنی مستقل طور پر اس کو ریموو کر دیا. اس میں تمام جو پولیٹیکل پارٹیز تھی انہوں نے سپورٹ کی. اٹ ریسٹورڈ دا پارلیمانی کریکٹر آف دا 1973 کانسٹیٹیوشن اینڈ سگنیفیکنٹلی اسٹرینتھنڈ ڈیموکریسی. اس نے جو 1973 کا جو آئین تھا جس میں پارلیمانی سسٹم کو جو ہے وہ اہمیت دی گئی تھی اس کو دوبارہ ریسٹور کیا، اور جو ہے وہ جمہوریت کو بہت زیادہ تقویت ملی، طاقت ملی. سنس دین پاکستان ہیز ایکسپیرینس پیسفل ٹرانسفرز آف پاور بٹوین الیکٹڈ گورنمنٹس. تو تب سے جو ہے وہ
پاکستان جو ہے اس چیز کو دیکھ رہا ہے کہ تمام جو گورنمنٹس ہیں الیکٹڈ گورنمنٹس، یعنی اگر ایک گورنمنٹ ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد الیکشنز کے بعد دوسری گورنمنٹ آ جاتی ہے، تو یہ پرامن طریقے سے یہ کام ہو رہا ہے، شوئنگ گریٹر کانسٹیٹیوشنل اسٹیبلٹی. تو جو اس وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ کانسٹیٹیوشنل اسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے. نیکسٹ ایک کنکلوژن ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم نے 8ویں ترمیم جس میں پاور صدر کے پاس تھی، 13ویں ترمیم میں دوبارہ پارلیمانی سسٹم وزیر اعظم والا آ گیا، 17ویں ترمیم میں دوبارہ جو صدارتی پاورز تھی وہ بڑھ گئیں. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں انہوں نے ڈیموکریسی اور ملک کی جو ترقی تھی اس کو کمزور کر دیا تھا. اور پھر لاسٹ پہ 18th امینڈمنٹ جو آئی تھی اس نے سارا کچھ ختم کر کے جو آرٹیکل 58(2) بھی ہے اس کو پرماننٹ ریموو کر دیا. ٹھیک ہے، اس چیز کے بہت زیادہ اچھے اثرات پڑے ملک کی اکانومی پہ، ملک کی ترقی پر. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے. چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. بہت شکریہ اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ.